ایک آدمی بازار میں آواز لگا رہا تھا، گدھا لے لو، 500 روپے میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا، عالی جناب 500 دینار کا۔ بادشاہ حیران ہوتے ہوئے، اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا، حضور، جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اس کا 1,00,000 دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدھے والے نے کہا، جناب، مکہ مدینہ کسی گناہ گار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر نے کہا، ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہٹو سامنے سے۔ یہ کہہ کر گدھے پر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینہ کا۔ بادشاہ نے تجسس میں کہا، ہٹو، جلدی ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی نشان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ تیری قدرت، کیا کراماتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ہی ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدھے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر رکھنے لگا۔ ذرا غور کریں، یہی کچھ حال ہمارے معاشرے میں بس رہے کچھ لوگوں کا ہے، جلسازوں کا اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصلاحات اور دین کے نام پر فریبی دین کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لو عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔